بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، آج ہمارے سبق کا جو موضوع ہے وہ تیسری تنبیہ کے نام سے ہے، التنبیہ الثالث۔ جیسا کہ گزشتہ تنبیہات میں اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ انسان کو جب علم اجمالی ہو تو یہ گفتگو ہوئی تھی کہ یہ منجز ہے یا نہیں، اس سے تکلیف انسان کے کندھوں پر آتی ہے، ذمہ داری آتی ہے یا نہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ علم اجمالی جو ہے وہ منجز تکلیف ہے، انسان پر ایک جو ہے ذمہ داری آتی ہے شرعاً۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ کچھ شرائط ہیں، تو یہ کب جو ہے وہ منجز ہوتا ہے علم اجمالی؟ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان العلم الاجمالیہ، یہ جو علم اجمالی ہے، انما یکون منجزا للتکلیف، یہ تکلیف کے لیے منجز اس وقت ہوتا ہے اذا علمنا، جب ہمیں علم ہو بحدوث تکلیف معہ علی کل حال، کہ اس علم اجمالی کے ساتھ ہمارے کندھوں پر جو ہے وہ ایک ذمہ داری جو ہے ہر صورت میں ہے۔ تو لہذا یعنی اس علم اجمالی کے آنے سے علم ہوتا ہے ایک ذمہ داری، ایک تکلیف جو ہے انسان کے اوپر آئی۔ تو لہذا جہاں علم اجمالی کے ساتھ حدوث تکلیف اور ایک ذمہ داری جو ہے انسان پر عائد نہ ہو، اس کا علم نہ ہو، تو پھر وہاں علم اجمالی منجز ہونے کی کوئی بات نہ ہوگی، جس طرح نیچے اس کی بات طرف اشارہ کریں گے کہ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ لَنَا عِلْمٌ بِتَكْلِيفٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہمیں علم حاصل نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہے عَلَى كُلِّ حَالٍ، تو فَلَا يَجِبُ الْاجْتِنَابُ عَنْ أَطْرَافِهِ، پھر اس صورت میں یہ علم اجمالی منجز نہیں ہوگا اور اجتناب کرنا اطراف علم اجمالی سے واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے کندھوں پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو پھر اجتناب کس چیز کا کرنا؟ مثلا اذا علمنا بوقوع نجاست فی احد اناءین اجمالا، ہمیں علم اجمالی ہوا ہے کہ یہ جو دو ظرف پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک میں جو ہے مثلا کوئی نجاست کا قطرہ گر گیا ہے، وَلَكِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا الْمُعَيَّنَ نَجِسًا سَابِقًا، اور صورتحال یہ ہو کہ ان دو برتنوں میں سے ایک معین، مثلا دائیں طرف والا جو ہے وہ پہلے سے ہی نجس تھا، اب ہمیں یہ علم ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ مثلا دائیں طرف والا نجس ہے، اس کے بعد علم اجمالی یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے دوبارہ کسی ایک میں جو ہے وہ نجاست کا قطرہ گرا ہے، تو کہتے ہیں یہاں جو ہے لا يحصل لنا علم بحدوث تکلیف جدید بالاجتناب، تو کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہمیں علم تھا نجاست کے بارے میں کہ مثلا فرض کریں دائیں والا نجس ہے اور اس کی بنسبت ہمارے لیے ذمہ داری تھی کہ اس سے اجتناب کرنا، اب بعد میں جو علم اجمالی ہوا ہے کہ بھئی ان دونوں میں سے کوئی ایک دوبارہ نجس ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کوئی تکلیف جدید جو کہ اجتناب کے بارے میں ہو، ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہمیں علم تھا کہ ایک جو ہے وہ اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، لہذا کوئی جدید جو ہے ذمہ داری کہ بھئی اطراف علم اجمالی سے آپ نے اب اجتناب کرنا ہے، اس قسم کی کوئی ابھی جو ہے وہ علم بحدوث جو ہے وہ تکلیف حاصل نہیں ہوا۔
کیونکہ وہاں ہم نے شرط شروع میں یہی لگا تھی کہ علم اجمالی کے آنے سے ایک جو ہے وہ علم جدید حاصل ہو، لیکن یہاں کوئی بھی جو ہے وہ حدوث تکلیف کے بارے میں علم حاصل نہیں ہو رہا۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح آپ کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِنَاءَ الْمَعْلُومَ النِّجَاسَةَ، کیونکہ وہ ظرف، وہ برتن جس کے بارے میں ہمیں پتہ تھا کہ یہ نجس ہے، مثلا جس طرح مثال میں کہا ہم نے دائیں طرف والا جو گلاس ہے وہ نجس، تو لا تزیدہ النجاسۃ الجدیدۃ حکما جدیدا۔ اب دوبارہ جو ہمیں یہ علم ہوا کہ ان دو گلاسوں میں یا دو برتنوں میں دوبارہ کوئی نجاست کا قطرہ گرا ہے، تو کہتے ہیں اس نجاست جدیدہ نے کوئی جدید حکم تو مزید نہیں کیا، کیونکہ پہلا جو حکم تھا وہ اجتناب والا وہ دوبارہ ہے اپنی جگہ پر، لہذا کوئی جدید حکم جو ہے وہ مزید اضافہ نہیں ہوا۔ اذا وقعت فیہ، جب یہ نجاست جو ہے ان ظرف میں اگر گرے بھی صحیح فرض کریں، واقع میں ہم چونکہ دو برتن ہیں، یا اس میں گری ہوگی یا اس میں گری ہوگی، تو اگر اس میں گری بھی ہوگی تو اس سے کوئی جدید حکم تو پیدا نہیں ہوا۔ والآخر، اور جو دوسرا طرف ہے مثلا بائیں والا، وقوع النجاست فیہ مشکوک شکا بدویا، اب اس میں نجاست کا گرنا یہ تو شک بدوی ہے، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے، صرف شک بدوی ہے کہ اگر اس سے گرا ہوگا تو ہمیں نجاست سے اجتناب کرنا ہوگا، لیکن یہ شک بدوی اور ابتدائی ہے۔ فتجری فیہ اصالۃ الطہارہ، اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے اصالت طہارت جاری کر سکتے ہیں، یعنی درواقع یہ جو دوسرا طرف ہے وہ ایک شک بدوی ہے اور اطراف علم اجمالی میں شمار نہیں ہو پا رہا۔ اور اسی طرح کی ایک دوسرے مورد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ اجتناب ضروری نہیں ہے، اور کیونکہ کوئی ایک مزید تکلیف جو ہے علم اجمالی سے ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ وَهَكَذَا الْكَلَامُ لَوْ كَانَ أَحَدُ الْإِنَاءَيْنِ لَا يَنْفَعِلُ بِوُقُوعِ النِّجَاسَةِ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَ كُرًّا۔ اب کہتے ہیں یہی بات آئے گی، یعنی پھر اس صورت میں اجتناب کرنا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ علم اجمالی سے ہمیں کوئی مزید جو ہے وہ تکلیف اور ذمہ داری کا جو ہے علم نہیں ہوتا۔ یہ وہاں اور اس مورد میں ہے جب دو برتنوں میں سے ایک برتن ایسا ہو کہ لا ينفعل بوقوع نجاست فیہ، کہ اگر اس میں نجاست گرے بھی صحیح تو وہ نجس نہیں ہوگا، منفعل نہیں ہوگا۔ کما لو کان کرن، جس طرح پانی کا برتن اتنا بڑا ہو کہ کر کے مطابق ہو۔ یہ کر جو ہے وہ ایک اصطلاح فقہی ہے، جہاں وہ باب طہارت میں جب پانی کی بحث آتی ہے، پانی مثلا طاہر ہے، تو وہاں اس کے بارے میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ ایک خاص مقدار ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ اس مقدار تک جو ہے یا اس وزن کے اعتبار سے بھی جو ہے کہ پانی کا برتن اتنا ہو تو وہ کر کہلاتا ہے، کہ اس کی تفصیلی گفتگو جو ہے وہ فقہ میں مطرح ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر پانی جو ہے وہ کر کے برابر ہو تو نجاست جب اس میں گرتی ہے تو صرف گرنے سے نجس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شرائط ہیں کہ پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے یا اس کا مزہ تبدیل ہو جائے یا اس میں جو ہے وہ اس نجاست کی جو ہے وہ بو آنا شروع ہو یا اس طرح کے موارد، تو پھر نجس ہوتا ہے۔ لہذا صرف نجاست کے گرنے سے وہ منفعل نہیں ہوتا۔ اب فرض کریں ہمارے سامنے دو جو ہے وہ برتن ہے، ایک جو ہے کور کے اندازے کے مطابق ہے اور دوسرا جو ہے گلاس ہے، چھوٹا ہے۔ تو اگر ہمیں علم ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں نجاست گری ہے، تو اگر فرض کریں ہم کور کی بنسبت دیکھتے ہیں تو خوب اس میں اگر گری بھی ہو پھر بھی یہ نجس تو نہیں ہوا۔ لہٰذا اطراف علم اجمالی یا علم اجمالی کے آنے سے کوئی جدید جو ہے وہ اس کور کی بنسبت تکلیف ہمارے لیے نہیں آئی۔ ہمیں پہلے بھی معلوم تھا کہ یہ کر ہے اور نجاست کے بعد بھی کر ہی رہا ہے اور طاہر ہے، تو لہذا دوسرا جو طرف ہوگا وہ اس کی بنسبت جو شک ہوگا وہ شک بدوی ہوگا، اور وہاں ہم اصالت طہارت جاری کر سکتے ہیں۔
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَتَمَكَّنُ الْمُكَلَّفُ مِنْ ارْتِكَابِهِ، اور اسی طرح یہ ہے، یعنی یہ وہی اسی کی طرح ہے، یعنی یہاں بھی علم اجمالی اگر ہو بھی صحیح تو بھی اس صورت میں جو ہے وہ کوئی تکلیف جدید حاصل نہیں ہوگی اور اجتناب ضروری نہیں ہوتا اگر ان دو اناءین میں سے، دو برتنوں میں سے ایک برتن ایسا ہو جو مکلف اس کو استعمال کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ مثلاً وہ کسی دور جگہ پڑا ہوا ہے، جس طرح فرض کریں ایک برتن یہاں پڑا ہوا ہے، ایک برتن دوسرے شہر میں پڑا ہوا ہے، او غیر مبتلا بہ، یا مثلاً یہاں پڑا ہوا ہے لیکن وہ اس کے کام کا نہیں ہے، یعنی اس کو استعمال میں نہیں ہوگا، کیونکہ ساری گفتگو وہاں پہ ہے جہاں وہ دو اناء جو ہو ان میں ایک کو استعمال کرنا ہو۔ تو اگر یہ صورت حال ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے کذالک، یعنی اسی طرح ہی ہوگا، یعنی ہم جو ہے وہ اطراف علم اجمالی سے اجتناب نہیں کریں گے کیونکہ علم اجمالی منجس نہیں ہوا۔ جس طرح یہاں اسی کی مثال دیتے ہیں کہ مثلاً جو دوسرا طرف ہے وہ استعمال میں نہیں ہے، مثلاً کما اذا کان احد الاناءین فی بیت لا یتفق للمکلف عادۃ دخولہ و استعمالہ فیہ، مثلاً دو برتنوں میں سے ایک برتن ایک ایسے گھر میں ہے کہ مکلف کا عادتاً وہاں داخل ہونا اتفاق نہیں ہوتا اور وہ اس کو استعمال نہیں کرتا، مثلاً ایک ایسے گھر میں ہے جہاں وہ نہیں جاتا اکثر و بیشتر جو ہے ایک دوسرے گھر میں ہے، تو لہٰذا پھر یہ دوسرے گھر میں ہونا اس کا پھر استعمال میں نہ ہونا، تو لہٰذا پھر اس سے اجتناب کرنے کا بھی کوئی جو ہے وہ جواز نہیں ہوتا۔ لأن مثل هذا لا يحسن توجہ التکلیف بالنہی عن استعمالہ، کہتے ہیں ایسے موارد میں کہ جہاں مثلاً وہ جو دوسرا طرف ہے وہ استعمال میں نہ ہو تو پھر علم اجمالی کے آنے سے ہم اس کو کہیں کہ ابھی یہ مکلف ہے کہ اجتناب کرے اور اس کو نہیں آ گئی ہے، تو کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہیں تب کی جاتی ہے جب کوئی استعمال کرنا چاہے، پھر جو ہے نہیں کی جائے، لیکن جب کوئی استعمال ہی نہیں کرتا تو پھر نہیں کائے کی جائے گی، یا اس کو منع کس چیز سے کیا جائے گا۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ لأن مثل هذا، اس طرح کا مورد جہاں مثلاً وہ مکلف کے استعمال میں نہ ہو تو اس کو مکلف بنانا اور نہیں کرنا اس اناء اور اس برتن کے استعمال سے یہ اچھا نہیں ہے۔ لأن المکلف علی الفرض، کیونکہ ہم نے فرض یہ کیا تھا کہ مکلف، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ وہ ایسے گھر میں ہے، تو فرض ہمارا یہ ہے کہ مکلف، یعنی ہمارا فرضیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مکلف جو ہے غیر قادر عادتاً علی استعمالہ، وہ مکلف جو ہے عادتاً اس برتن کو استعمال نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک دوسرے گھر میں برتن پڑا ہوا ہے، وہ وہاں نہیں جاتا معمولاً۔ تو جب قادر ہی نہیں ہے تو حتی یحسن النہی عنہ نہیا مطلقا و بلا تقید و تعلیق بالقدرت، تو کہتے ہیں کہ جب وہ قادر ہی نہیں ہے تو جو ہے وہ نہیں کرنا اس سے، اس استعمال سے مثلاً، اور نہیں بھی جو ہے وہ بغیر کسی قید کے اور بغیر جو ہے وہ قدرت کے، یہ جو ہے وہ اچھا تب ہوتا ہے جب قادر ہو، جب قادر ہی نہ ہو تو پھر نہیں کرنے کا حسن جو ہے وہ نہیں رہتا یہاں پر۔ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الْإِنَاءَيْنِ لَا يُكَلَّفُ بِالنَّهِيِ عَنْهُ حَتَّى مَعَ الْعِلْمِ تَفْصِيلًا بِنَجَاسَتِهِ كَانَ الشَّكُّ فِي الْإِنَاءِ الْآخَرِ شَكًّا فِي التَّكْلِيفِ، بس جب ان دو برتنوں میں سے ایک برتن جو ہے اس کو اس کے بارے میں نہیں کی گئی، کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ ایک ایسے گھر میں ہے جہاں وہ اس کا آنا جانا نہیں ہے اور نہیں اس کے لیے حسن نہیں ہے، تو جب نہیں سے وہ مکلف نہیں ہے، حتیٰ اس صورت میں بھی کہ اگر تفصیلاً جو ہے وہ جانا جائے کہ نجاست جو ہے وہ کس میں گری ہے، تو اس صورت میں جو مثلاً فرض کریں جو دوسرا طرف ہوگا، کان الشک فی الاناء الآخر، دوسرے طرف میں جو شک ہوگا وہ شکن فی التکلیف، چونکہ پہلے جو ہے وہ مورد کا جو ہے وہ مثلاً ہمیں تفصیلاً علم ہو گیا کہ بھئی
نجس وہ ہے جو دوسرے گھر میں پڑا ہوا ہے، جو جہاں جانا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا طرف جو انائے آخر ہے جو سامنے مثلا ہے یا جس میں دسترسی ہے، تو اس میں جو شک ہوگا وہ شک جو ہے وہ پھر تکلیف ہے. چونکہ علم اجمالی کی بات وہاں ہوتی تھی جہاں دوسرے اطراف بھی استعمال میں ہوں، تو پھر ہم کہتے تھے کہ بھئی اجتناب کرنا ہے. تو لہذا جب وہ ایک طرف استعمال میں نہیں تو دوسرا طرف جو ہے اس میں شک جو ہوگا شک بدوی ہے، شک تکلیف ہے. ومرجعہ البراءۃ، اور اس کا مرجع یہاں وہاں جو اصالت جاری ہوگی وہ براءت جاری ہوگی. لا فی المکلف بہ، یعنی شک جو ہے وہ ہمیں ابھی مکلف بہ میں نہیں ہے کہ ہماری تکلیف جو ہے اس سے متعلق ہے یا اس سے متعلق ہے، دو ظرفوں میں سے مثلا دوسرا ظرف خارج ہو گیا تو لہذا شک جو ہے وہ مکلف بہ میں ابھی نہیں رہا ہے. اب بتا ایک صورت کو خارج کرتے ہیں. نعم لو خرج احد الاطراف عن محل الابتلاء، دو ظرفوں میں سے ایک ظرف جو ہے اس کی ابھی ضرورت نہیں. او لاقا نجاستن او قرن فطہر، یا نجاست اس سے ملاقات کی یا وہ قر تھا، بہرحال بعد میں پاک ہو گیا. لیکن بعد حصول العلم الاجمالی لم یتغیر اثر العلم ظاہر، لیکن علم اجمالی جب پہلے آ گیا تھا تو اس کے بعد اگر علم بھی ہو رہا ہے ظاہراً تو اس کا کوئی بھی تغیر نہیں ہے، یا اس علم کے جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ علم اجمالی جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے. لأنہ بعد تنجز تکلیف، کیونکہ جب علم اجمالی کے ذریعے تکلیف منجز ہو چکی تو لا اثر لخروج بعض الاطراف اما کان علیہ، تو لہٰذا جو بعض اطراف اگر خارج ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح مثلا مجھے پتہ تھا کہ یہ جو دو لیوان یا دو گلاس پڑے ہوئے ہیں ان میں ایک جو ہے اس میں نجاست گر گئی ہے اور ایک جو ہے وہ گلاس اتفاقاً گر گیا یا مثلا وہ اس کا پانی بہہ گیا، تو دوسرے طرف کے بارے میں کہتے ہیں پھر بھی علم اجمالی منجز ہے. بل یلزم الاجتناب عن الطرف الآخر، تو دوسرے طرف سے پھر بھی آپ کو اجتناب کرنا ہے. یہاں علم اجمالی منجز ہے. اور اس پر جو دوسری دلیل بھی ہے وَلِدَلَالَةِ روایت الْإِحْرَاقِ علیہ، اور وہ جو روایت میں امام نے اس کو فرمایا تھا کہ دونوں برتنوں کو تم جو ہے وہ پھینک دو یا بہا دو پانی، تو امام نے بھی دونوں کو بہا دینا کا کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ ایک کو بہا دو گے تو دوسرے کی طرف تم رجوع کر سکتے ہو. لأنه لو كانت نجاسة أحد الطرفين أو طلفه بعد العلم الإجمالي توجب طهارة الآخر، کیونکہ اگر دو طرفوں میں سے ایک کا نجس ہونا یا اس کا تلف ہو جانا علم اجمالی کے بعد اگر دوسرے طرف کی طہارت کا باعث بنتا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دو لیوانوں میں سے دو گلاسوں میں سے ایک کا پانی اگر بہہ جائے تو دوسرا پاک ہو جائے گا، اگر اس طرح ہوتا تو لأمر علیہ السلام فی روایت بإحراق احدہما او تنجیسہ اولا، تو پھر امام اس کو یہ جواب دیتے کہ تم دو برتنوں میں سے ایک کے پانی کو بہا دو یا ایک برتن کے پانی کو خود نجس کر دو پہلے، ثم الوضوء من الآخر، پھر تم جو دوسرا طرف بچے گا وہ طاہر ہو جائے گا، تم اس سے وضو کر لینا. وَلَمَّا كَانَ حَكَمَهُ إِحْرَاقَهُمَا وَالتَّيَمُّمُ، اور امام اس کو یہ جو ہے وہ حکم نہ دیتے، یا لما کان حکمہ احراقہما والتیمم، اور امام کا حکم دینا کہ بھئی تم دونوں جو ہے وہ برتنوں کو بہا دو اور پھر بعد میں تیمم کرو، یہ نہ ہوتا. چونکہ امام نے یہی حکم دیا ہے کہ دونوں برتنوں کو پھینک دو ان کے پانی کو اور اس کے بعد تیمم کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا طرف ہے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور یہ وہ مورد ہے جہاں علم اجمالی منجز ہے. اب اس کے بعد دوسری تنبیہ ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.